مسلم لیگ نواز اس معاملے پر تقسیم تھی کہ مولانا فضل الرحمان کا مارچ جو 27 اکتوبر کو شروع ہوگا کیا پالیسی اپنائی جائے۔ پارٹی کے اکثر سینئر لیڈرز جن میں شہباز شریف صاحب سر فہرست ہیں وہ اس مارچ اور دھرنے کے مخالف تھے اور ابھی تک ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر کار یہ پارٹی کرے گی کیا۔ مسلم لیگ نون کے اندر جو نون ہے وہ نواز شریف کا ہے اور اس لیے یہی کہا گیا تھا کہ آخری فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کی، اس کے اندر جو گرما گرم بحث ہوئی اور شہباز شریف نے جو لمبی تقریر کی کہ ہمیں کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور مولانا کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، آج وہ نواز شریف صاحب کے واضح بیان کے بعد تقریباً دھل گئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے آج احتساب عدالت میں بہت واضح طور پر کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے مارچ، دھرنے اور احتجاج کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک عدد اپنے اوپر خود تنقید بھی کر ڈالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان شروع میں جو کہہ رہے تھے پچھلے سال کہ ہمیں ان اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، وہ ان کی بات درست تھی، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو ہم نے ان کو قائل کیا کہ نہیں ہمیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے وہ غلط تھا۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے نواز شریف کی اور مریم نواز کی، وہ اس احتجاج کی بھرپور سپورٹ کریں گے۔ شہباز شریف صاحب اور ان کے کچھ سینئر لیڈرز نیم دلی سے شاید زبانی طور پر اس کی حمایت کریں گے، لیکن جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شہباز شریف کسی طور پہ بھی اس احتجاج میں بھرپور شرکت نہیں کریں گے۔ ان کے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، چاہے وہ ان کی علالت ہو یا کمر کا درد ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور میں اس احتجاج کا استقبال کریں، لیکن جو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کرتے ہوئے اس احتجاج میں شریک ہوں گے اور اسلام آباد تک جائیں گے، شاید یہ نہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے پہلے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ حمایت تو کریں گے لیکن کسی دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا کے بلوچستان کے لوگ کراچی سے شروع کریں گے اور سندھ پنجاب بارڈر تک شاید پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے۔ اب آج سے لے کر 27 اکتوبر تک جو معرکہ ہے وہ عمران خان حکومت اور ان کے جو سرپرست حمایتی ہیں ان کی طرف سے ہوگا اور دوسری طرف مولانا اور ان کے حمایتیوں کا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کرتی ہے، کیا وہ مولانا کے جو اکثر جو آرگنائزرز ہیں ان کو اور مولانا کو گرفتار کرتی ہے، ان پہ کوئی کیس بناتی ہے، کوئی زیادہ طاقت کا استعمال کرتی ہے، نون لیگ کے جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے، میڈیا پر اور مزید جو قدغنے ہیں وہ عائد کرتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ اب معاملہ جو ہے وہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر بہت واضح ہوگا۔ مولانا کے مارچ کے محرکات کے حوالے سے اسلام آباد میں بہت ساری افواہ ساز کارخانے کام کر رہے ہیں اور جو سازشی نظریات ہیں وہ بہت متضاد ہیں اور وہ گھوم پھر کر جو سیکنڈ ٹینیور ہے فوج کے سربراہ کا اس کے گرد ہی گھومتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سازشی نظریات اور افواہیں ہی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی بہت زیادہ ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب مولانا جن کو نواز شریف صاحب کی مکمل حمایت حاصل ہے اور پیپلز پارٹی کی خاموش حمایت حاصل ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ کیا ریاست مولانا کے مارچ کو بہت طاقت کے ساتھ دبا دیتی ہے اور میڈیا پر مزید قدغنے عائد کرتی ہے، یا مولانا پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد میں اور پورے ملک میں اپنا احتجاج منظم کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو نتائج نکلیں گے وہ آئندہ جو ملک کی سیاست ہے
اس پر بہت اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔